آج ہم ایک ایسی غیر معمولی شخصیت کی زندگی اور علم میں گہرائی تک جانے والے ہیں جن کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ کبھی سوچیں کہ آپ مسجد نبوی میں ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی زندگیاں اسلام کے لیے وقف تھیں وہ سب موجود ہیں، لیکن ایک نوجوان، سب کی توجہ اس پر ہے۔ جب وہ بولتے ہیں تو بڑے بڑے عالم بھی وہ خاموشی سے سنتے ہیں۔ یہ کوئی عام نوجوان نہیں تھے۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جنہیں امت نے کیا کہا؟ حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم اور ترجمان القرآن، قرآن کے عظیم مفسر۔ ان کی زندگی تو ہے ہی علم کی جستجو، گہری بصیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو محبت تھی نا، اس کا ایک روشن باب ہے۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے آج، وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ایک آپ کہیں تفصیلی نظر ڈالتا ہے۔ تو آج کوشش یہ ہوگی کہ اس گفتگو سے وہ اہم نکات، وہ انسائٹس نکالیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو، ان کے علم حاصل کرنے کے انداز کو اور ان کی حکمت کو سمجھنے میں مدد دیں۔ مطلب صرف واقعات نہیں دہرانے، ان کے پیچھے جو سبق ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بڑا دلچسپ ہوگا کہ مکہ کے اس مشکل ترین دور میں شعبے ابی طالب کی گھاٹی میں پیدا ہونے والا بچہ آخر کیسے علم کا سمندر بنا، اور وہ کیا خاص دعائیں تھیں، کیا تربیت تھی جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس علمی سفر کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی پیدائش وہ وقت تھا جب بنو ہاشم مکہ میں بائیکاٹ کا شکار تھے۔ ہجرت سے کوئی 3 سال پہلے کا زمانہ، مسلمانوں کے لیے انتہائی کٹھن وقت تھا۔ ان کے والد حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور والدہ حضرت لبابہ بنت حارث، ام الفضل بھی کہتے ہیں انہیں، وہ اسلام قبول کرنے والی دوسری خاتون تھی۔ کیا شان ہے! جی، اور والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ فتح مکہ سے کچھ پہلے تک انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن اندرونی طور پر ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایتی رہے، ایک طرح سے مخبر بھی۔ اور والدہ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بہت ہی دلیر خاتون تھیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے ان کا۔ جنگ بدر میں جب قریش ہار گئے نا، تو ابو لہب جو جنگ میں نہیں گیا تھا، وہ غصے میں ایک مسلمان غلام تھے ابو رافع، ان کو مارنے لگا۔ حضرت ام الفضل نے دیکھا تو قریب خیمے کا ایک کھوٹا پڑا تھا، اٹھا کر سیدھا ابو لہب کے سر پہ دے مارا، شدید زخمی ہو گیا وہ۔ یہ تھی ان کی بہادری، ان کی ایمانی غیرت۔ اچھا، اور وہ واقعہ جو ان کی پیدائش کے فوراً بعد کا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی خاص نسبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بائیکاٹ تھا، کھانے پینے کی شدید قلت تھی، تو جب عبداللہ پیدا ہوئے، تہنیک کے لیے وہ جو پہلی گھٹی دیتے ہیں، کھجور نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، یہ تو ایک گہری روحانی نسبت کی بنیاد تھی۔ یقیناً، یقیناً، یہ واقعہ صرف خوراک کی کمی کا بیان نہیں ہے، یہ اشارہ ہے کہ علم اور حکمت کا جو چشمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس سے پہلا فیض وہ براہ راست حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان مشکل دنوں میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننھے عبداللہ کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تھا، گود میں لیتے، پیار کرتے اور برکت کی دعا دیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ہجرت کر گئے۔ ابن عباس خاندان کے ساتھ مکہ میں ہی رہے، لیکن فتح مکہ کے بعد تقریباً 9 یا 10 سال کی عمر ہوگی ان کی، وہ مدینہ آ گئے، اور مدینہ آتے ہی انہوں نے جو اپنا مقصد بنایا نا، وہ حیران کن ہے۔ جی ہاں، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے، اور مقصد صرف ساتھ رہنا نہیں تھا، ہر لمحہ کچھ سیکھنا تھا۔ وضو کا پانی تیار رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے حاضر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں بھی اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے قریب رہنے کی کوشش کرتے۔ اسی سے جڑا وہ مشہور واقعہ ہے
جو ان کے علم کے شوق کی انتہا دکھاتا ہے۔ ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر ٹھہر گئے، صرف یہ دیکھنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں۔ یہ کسی بچے کا تجسس نہیں تھا، یہ تو علم حاصل کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش تھی۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ رات کا آخری پہر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، چہرے پر ہاتھ پھیرا نیند دور کرنے کو، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھیں۔ اس کے بعد مشکیزے سے پانی لے کر وضو کیا، خوب اچھی طرح۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی فوراً اٹھا اور ویسے ہی وضو کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ ہاں، یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے پکڑا اور اپنی دائیں طرف کھڑا کیا۔ نماز میں ابن عباس شاید ادب کی وجہ سے یا کم عمری کے احساس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ہی میں انہیں پھر کھینچ کر اپنے برابر کر لیا۔ نماز کے بعد پوچھا کہ بھئی پیچھے کیوں ہٹ رہے تھے؟ ان کا جواب دیکھیں، کتنا سمجھداری بھرا تھا۔ جی، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا کس کی مجال کہ آپ کے برابر کھڑا ہو؟ یہ صرف ادب نہیں تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی پہچان تھی۔ اس جواب سے اور ان کے شوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کے لیے وہ تاریخی دعا فرمائی، وہ دعا جو ان کی زندگی کا محور بن گئی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ اے اللہ، اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما اور اسے تاویل یعنی قرآن کی حکمت اور تفسیر کا علم سکھا۔ اور یہ دعا صرف ایک بار نہیں ہوئی، مختلف روایات ہیں، کئی موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہی یا ملتی جلتی دعا فرمائی، گویا ان کا مستقبل طے کر دیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے جو سیکھا وہ حیران کن ہے۔ کہتے ہیں 1600 سے زیادہ احادیث انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی۔ اور بات صرف تعداد کی نہیں ہے، معیار کی ہے۔ وہ صرف سنتے نہیں تھے، سوال کرتے تھے۔ قرآن کی کوئی آیت اترتی، پوچھتے کب اتری، کیوں اتری، کس کے بارے میں اتری؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کا علم کا سفر رکا نہیں، بلکہ ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ اب مشن تھا کہ جو علم دوسرے صحابہ کے پاس ہے اسے حاصل کیا جائے۔ ان کا طریقہ آج کل کے طالب علموں کے لیے سبق ہے۔ وہ اپنے ایک انصاری دوست کو ساتھ لیتے اور مدینہ میں جس صحابی کے بارے میں پتہ چلتا کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، کوئی علم ہے، ان کے دروازے پر پہنچ جاتے۔ اگر وہ صحابی آرام کر رہے ہوتے تو باہر ہی انتظار کرتے، اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے۔ دھوپ، گرد و غبار، کوئی پرواہ نہیں۔ جی بالکل، اور جب وہ صحابی باہر آتے، انہیں اس حال میں دیکھتے تو شرمندہ ہوتے، کہتے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ بلا بھیجتے ہم حاضر ہو جاتے۔ لیکن ابن عباس کا جواب دیکھیں، کتنی عاجزی، علم کی کتنی قدر۔ نہیں، میں طالب علم ہوں، علم کے پاس چل کر آنا میرا حق ہے، آپ کا حق نہیں کہ آپ میرے پاس آئیں۔ پھر ان سے احادیث سنتے اور اہم بات لکھ لیتے تھے۔ یہ علم کو محفوظ کرنے کا اہتمام تھا۔ اسی زمانے کا ایک اور واقعہ ہے جس نے ان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند اہم باتیں سکھاتا ہوں۔ فرمایا، اللہ کو یاد رکھو، یعنی اس کے حکم مانو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کو یاد رکھو، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب کچھ مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگو، جب مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو، اور جان لو کہ اگر ساری امت مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور اگر سب مل کر نقصان پہنچانا چاہیں تو اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ یہ نصیحت حدیث ابن عباس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ توحید، توکل، تقدیر پر کامل ایمان کا نچوڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا انہیں تیار کر رہے تھے مستقبل کے لیے، جب وہ امت کے رہنما بنیں گے۔
بتا رہے تھے کہ اصل طاقت، اصل مدد صرف اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ سبق ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رہا۔ ایک اور بڑا حیران کن واقعہ بھی ملتا ہے جو ان کی روحانی استعداد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایک بار وہ اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، انہیں تھوڑا ملال ہوا۔ تو ابن عباس نے کہا، ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک شخص سے بات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ بعد میں جب حضرت عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا عبداللہ نے اسے دیکھا تھا؟ حضرت عباس نے کہا، جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کے لیے دعا کی اور یہ بھی فرمایا کہ جو جبرائیل کو اس طرح دیکھے گا وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں نابینا ہو جائے گا، اور یہ بات بعد میں پوری بھی ہوئی۔ یہ واقعہ ان کی خاص روحانی شفافیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی طرف۔ یہ وہ دور تھا جب ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر شاید 20 سال بھی نہیں ہوئی تھی پوری، لیکن ان کے علم کا چرچا ہر طرف تھا، اور حضرت عمر جو خود علم اور مردم شناسی میں کمال رکھتے تھے، وہ ان کی صلاحیتوں کے بے حد قائل تھے۔ جی، بہت زیادہ۔ حضرت عمر انہیں اپنی مجلس شورا میں، جہاں بدر اور احد کے بڑے بڑے صحابہ ہوتے تھے، اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ یہ بات کچھ بزرگ صحابہ کو عجیب بھی لگتی تھی کہ ایک نوجوان کو ہمارے برابر کیوں بٹھایا جاتا ہے، تو حضرت عمر نے ان کی یہ خلش، یہ سوال دور کرنے کا سوچا۔ ایک دن مجلس میں حضرت عمر نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر پوچھی۔ اکثر صحابہ نے تو اس کا ظاہری مطلب ہی بتایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ آ جائے تو اللہ کی تسبیح اور استغفار کرو۔ یہ بھی ٹھیک تھا، بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے نوجوان، تم کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ جب فتح مکہ ہو جائے، لوگ دین میں فوج در فوج آنے لگیں تو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں کام پورا ہو گیا ہے۔ اب آخرت کی تیاری کریں، رب کی حمد و ثنا اور استغفار میں لگ جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جو تم نے سمجھا ہے وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ اس واقعے نے سب پر واضح کر دیا ابن عباس کی غیر معمولی سمجھ بوجھ کو۔ حضرت عمر انہیں غواص کہتے تھے، یعنی علم کے سمندر میں گہرائی تک غوطہ لگانے والا۔ یہ صرف علم نہیں تھا، یہ تعویل تھی، حکمت تھی، جس کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ان کی حکمت عملی کا ایک اور پہلو، وہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ ایک ہی دن دو الگ الگ لوگ آئے، سوال ایک ہی تھا، کیا قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پہلے کو جواب دیا، ہاں، اگر سچے دل سے توبہ کرے۔ دوسرے کو جواب دیا، نہیں، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں۔ اچھا، یہ تو بظاہر بالکل الٹ جواب ہو گئے۔ حیرانی کی بات ہے، بعد میں شاگردوں نے پوچھا ہوگا یقیناً۔ جی پوچھا، تو انہیں نے وضاحت کی۔ فرمایا، پہلا شخص وہ واقعی نادم تھا، گناہ کر چکا تھا، مایوسی کے قریب تھا، اسے اللہ کی رحمت کی امید دلانا ضروری تھا، جبکہ دوسرا شخص اس کے چہرے سے، اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، فتویٰ لے کر اپنے ضمیر کو بس مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ اسے سختی سے روکنا ضروری تھا تاکہ وہ گناہ سے باز رہے۔ یہ ہے فراست، یعنی معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا۔ کیا بات ہے! اسی لیے تو انہیں حبر الامہ، امت کا بڑا عالم، بحر العلم، علم کا سمندر اور ترجمان قرآن کہا گیا۔ انہوں نے مدینہ میں اپنا گھر ایک باقاعدہ علمی مرکز بنا دیا تھا۔ یہ کوئی عام مدرسہ نہیں تھا، ایک طرح کی یونیورسٹی سمجھ لیں، جہاں مختلف علوم کے لیے دن مخصوص تھے۔ کتنا منظم نظام تھا! ایک دن صرف تفسیر قرآن پر بات ہوگی، ایک دن حدیث نبوی پر، ایک دن فقری مسائل، ایک دن عربی زبان، شعر و ادب،
اور ایک دن تاریخ غزوات ایام عرب پر لوگ دور دور سے آتے تھے، ان کے گھر کے باہر ہجوم رہتا تھا اور ہر کوئی اپنی دلچسپی کے شعبے میں ان سے فیض پاتا تھا۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے نا کہ ان کے جو سب سے مشہور شاگرد ہوئے جنہوں نے آگے تفسیر اور حدیث کو پھیلایا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو پہلے غلام تھے، جیسے اکرمہ جو خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، سعید بن جبیر، مجاہد بن جبر، عطا بن ابی رباح۔ یہ سب ابن عباس نے صرف انہیں خریدا یا آزاد نہیں کیا، بلکہ ان کی ایسی علمی تربیت کی کہ وہ اپنے وقت کے امام بن گئے۔ یہ علم دوستی تو ہے ہی، ساتھ میں ان کی عظیم انسانیت نوازی کا بھی ثبوت ہے۔ فتنوں کے دور میں ان کا کردار کیسا رہا، خاص طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر حضرت علی کے دور خلافت میں؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ان کا کردار ہمیشہ متوازن رہا، حکمت بھرا اور امت کو جوڑنے والا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دنوں میں جب حالات بہت خراب تھے مدینہ میں، انہیں اپنی جگہ امیر حج بنا کر مکہ بھیجا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت مدینہ میں نہیں تھے۔ حضرت علی کے دور میں جب خارج کا فتنہ اٹھا، وہ گروہ جو شدت پسندی کی وجہ سے حضرت علی سے الگ ہو گیا تھا، تو حضرت علی نے ابن عباس کو بھیجا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ یہ تو بڑا خطرناک مشن رہا ہوگا۔ خوارج تو مسلح بھی تھے اور جذباتی بھی بہت۔ حضرت علی کو فکر نہیں ہوئی ان کی جان کی؟ بالکل ہوئی، فکر تو تھی، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کمال جرأت اور حکمت دکھائی۔ وہ بہترین لباس پہن کر ان کے کیمپ میں گئے۔ تقریباً 6000، کچھ روایات میں 12000 لوگ تھے۔ خوارج نے پہلے تو ان کے لباس پر ہی اعتراض کر دیا۔ انہوں نے قرآن سے جواب دیا کہ بھئی اللہ کی زینت کس نے حرام کی ہے؟ پھر ان کے 3 بنیادی اعتراضات سنے اور ایک ایک کر کے قرآن سے، سنت نبوی سے اور عقل سلیم سے ان کے جوابات دیے۔ ان کے دلائل اتنے مضبوط تھے، انداز اتنا مؤثر کہ تقریباً 2000، بعض کہتے ہیں 4000 خوارج وہ اپنے غلط موقف سے تائب ہو کر واپس حضرت علی کی جماعت میں آ گئے۔ یہ علم اور حکمت سے ایک بہت بڑے بحران کو ٹالنے کی شاندار مثال ہے۔ زندگی کے آخری حصے میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا، ان کی بینائی چلی گئی۔ یہ ایک عالم کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یقیناً بہت بڑی آزمائش، لیکن انہوں نے اس پر بھی کمال کا صبر دکھایا۔ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جس کا مفہوم ہے ان یاخذ اللہ من عینی نورہما ففی لسانی وقلبی منہما نور، یعنی اگر اللہ نے میری آنکھوں کی روشنی لے لی ہے تو میری زبان اور میرے دل میں تو اس کی طرف سے روشنی موجود ہے۔ ان کا دل اللہ کی یاد سے روشن تھا، زبان علم و حکمت بیان کرتی رہتی تھی۔ فتنوں سے بچنے کے لیے وہ آخری عمر میں طائف چلے گئے تھے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تقریباً 70 یا 71 سال عمر تھی۔ ان کی وفات کے وقت بھی کچھ غیر معمولی واقعات پیش آئے، سنا ہے؟ جی ہاں، روایات میں آتا ہے جب ان کی تدفین ہو رہی تھی تو ایک نامعلوم سفید پرندہ آسمان سے آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا، پھر نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے اسے ان کی پاکیزہ روح یا ان کے علم کی قبولیت کی علامت سمجھا، اور جب دفن کیا جا چکا تو قبر کے پاس سے کسی کے سورہ فجر کی آخری آیات پڑھنے کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زندگی واقعی علم کی جستجو، گہری بصیرت، حکمت، صبر اور سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور ان کی دعا کی قبولیت کا ایک مکمل باب ہے۔ ان کی کہانی سے جو انسائٹس ہمیں ملتی ہیں وہ آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے۔ بالکل، ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہے، اس کے ساتھ ادب چاہیے، سوال کرنے کی لگن، گہرائی میں اترنے کی صلاحیت، وہ غواصی، اور پھر اس علم کو حکمت اور عمل سے جوڑنا، یہ ضروری ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ عمر چھوٹی ہو یا بڑی، اگر نیت خالص ہو،
محنت ہو تو انسان علم کا سمندر بن سکتا ہے، نسلوں کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ آج جب ہم معلومات کے طوفان میں گھرے ہیں، ہر طرف سے سطحی علم، سپرفیشل نالج ہم پر برس رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں ایک چیلنج دیتی ہے۔ ہم کیسے ان کی طرح علم کی وہ حقیقی پیاس پیدا کریں، کیسے چیزوں کی سطح سے گزر کر ان کی گہرائی تک پہنچیں، اور کیسے اس علم کو اپنی زندگیوں میں اور معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔